تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظام چلانے کے لیے بنایا ہے، لہٰذا وہ خصوصیت مقصود تھی بتانا کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جس کی وضاحت اگلے فقرے میں ہو گئی کہ او تکون من الخالدین، کہ تم ہمیشہ رہو گے، تو بس یہ ایک لالچ دیا۔ وقاسمہما، قسمیں اٹھائیں، دونوں سے قسمیں کھا کھا کے کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، میں دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اب دیکھیں جو بات ہو رہی ہے دونوں سے ہو رہی، وسوس لہما، قاسمہما، دونوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا، لہذا عورت کو الگ کر کے گناہ گار قرار دینا یا بہکاوے کی علامت قرار دینا بالکل غلط ہے اور قرآن کے صریح بیان کے خلاف۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، دونوں سے قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں تو تم دونوں کے لیے بڑا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، اللہ اکبر، دھوکے سے ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا۔ دلا کا مطلب ہوتا ہے نیچے لے آنا، کہ جو کنویں میں ڈول ڈالنا ہوتا ہے نا، نیچے لے کے جانا، اس کو کہتے ہیں فدلا دلوہ، فدلا دلوہ، یہ اسی سے ہے، دال لام یا اس کا مادہ۔ فدلاہما بغرور، دونوں کو نیچے لے آیا۔ کتنی بلندی پہ تھے، کہاں تھے؟ بغرور، دھوکے سے۔ اللہ اکبر، دھوکے باز ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکے سے وہ ان دونوں کو نیچے لے آئے۔ فلما ذاق الشجرۃ، بس وہ دونوں اسی باتوں میں آ گئے، اور جہاں یہ لانا چاہتا تھا وہاں آ گئے، بلندی سے انتہائی پستی میں آ گئے، اور یہ دھوکے سے لے آیا ان کو۔ فلما، پس جب، ذاقا، دونوں نے چکھا، الشجرۃ، دیکھیں یہاں بھی دونوں ہیں، وسوسے سے لے کر آخری کاروائی ڈالنے تک دونوں اکٹھے ہیں۔ فلما ذاق الشجرۃ، جب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، وہ نورانی لباس، وہ جنتی لباس اتر گیا فوراً، اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور لگ پڑے دونوں پھر چپکانے ان دونوں کے اوپر جنت کے پتوں میں سے۔ کیا مطلب؟ تافقہ مطلب ہوتا ہے کوئی کسی کام کو لگ پڑنا، شروع کرنا اور لگے رہنا۔ تافقہ، لگ پڑے دونوں، یخصفانے، چپکانے، یعنی چپکاتے تھے وہ دونوں، علیہما، اب اپنے دونوں کے اوپر، من ورق الجنہ، اب ظاہر شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، بے لباس ہو گئے۔ تو بے لباس ہونا انسان کی فطرت میں، انسان کی فطرت کے خلاف ہے، انسان لباس کے ساتھ ہونا ہی پسند کرتا ہے، لہذا فوراً اپنی اس فطری ضرورت کی وجہ سے پتوں کے ساتھ چھپانے لگے اپنی شرمگاہوں کو۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، پھر ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، میں نے روکا نہیں تھا کہ اس شجر کے، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس دشمن کی بات نہ ماننا۔ اللہ اکبر۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعائیں کرنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہمیں ہمارا یہ گناہ نہ بخشا۔ ابھی دیکھیں مغفرت ہے یہاں پہ، گناہ تو کر بیٹھے تھے، اب یہاں معافی کی بات نہیں، مغفرت کی بات۔ معافی گناہ کرنے سے بھی پہلے ہوتی ہے، معافی ہو جاتی تو گناہ لکھا ہی نہ جاتا، گناہ ہو گیا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو نے یہ بخشا نہ ہمارا گناہ، مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ گویا یہ بالکل ایک حسن طلب تھا۔ بات صرف دیکھیں، جب مجرم ہو نا، مجرم، وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے، یہ اصل میں اعتراف جرم ہے، اعتراف جرم ہے اور حسن طلب ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب یہ نہیں کہا تو مغفرت فرما دے، گویا اس میں بھی عاجزی کا اظہار ہے کہ ہم اتنی بڑی غلطی اور اتنا بڑا ظلم کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو اب اس قابل بھی نہیں کہ ہم تجھے کہیں کہ تو ہمیں بخش دے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو اگر مغفرت کرے گا وہ بھی اپنی رحمت سے ہی کرے گا، اگر تو نے رحمت نہ کی، ہماری مغفرت نہ کی، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ کلمات وہ ہیں جو اللہ نے خود سکھائے تھے۔ اب ظاہر ہے آدم علیہ السلام کو کلمات کہاں سے پتہ چلے؟
اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے ہی کلمات سیکھے. سبحان اللہ. آپ کبھی نا اس پر غور کیا کریں، جتنی دعائیں ہیں، جتنی التجائیں ہیں، جتنی نماز کے اندر پڑھنے والی جتنی قرات ہے، سورہ فاتحہ ایون، آپ سوچا کریں سکھانے والا کون ہے؟ اللہ. یعنی وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اگر کہیں کہ میں نے بڑا عاجزی کا اظہار کر لیا، میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے میں نے کوئی بڑا فقرہ بول لیا، تو بھئی تو بولنے کے قابل ہی کب تھا؟ تجھے سکھانے والا تو وہ ہے. یہ تو اس کی رحمت ہے، سکھاتا بھی خود ہے اور پھر اس سکھانے پر قدردانی بھی خود کرتا ہے. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین انسان کہتا ہے، نمازی کہتا ہے، تو اللہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو یہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ کہتا ہے والی عبدی ما سال، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا. تو مانگنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھاتا ہے اور عطا بھی خود ہی فرماتا ہے. تو اسی طرح یہ پہلے دن سے یہ کام چلا ہے. نہ آدم علیہ السلام کے پلے کچھ تھا اور نہ ہی آدم علیہ السلام کی اولاد کے پلے کچھ ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو اسی اللہ کی رحمت میں آنا ہے، اور اللہ کی رحمت کی گود میں جا کے سارا تحفظ ملتا ہے. ماں مارتی بھی رہے تو جانا تو بچے نے وہیں ہوتا ہے، اور کہاں جائے. وَرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ سے رحمت و مغفرت مانگی کہ اللہ تو میرے اوپر رحمت کر دے، اللہ تو ہمارے اوپر مغفرت فرما دے. یہ ایک حسن طلب کا انداز ہے. بعض لوگوں کو یہ انداز اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، نہیں تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں آمین، تو کہتے ہیں یہ عجیب انداز ہے. بندہ کہتا ہے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور لوگ کہتے ہیں آمین. بھئی ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات ہیں. یہ اصل میں اعتراف گناہ ہے اور اس حقیقت کا اعتراف ہے. تو جب انسان حقیقت کا اعتراف کر لے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے اچھی دعا، سب سے جو زیادہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ میدان عرفات ہے. اور میدان عرفات میں جو دعائیں سارے انبیاء نے مانگی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی دعا اگر کسی نبی نے مانگی ہے ساری دعاؤں میں سے، اب ذرا اندازہ تو کیجئے پورا دین کہاں سمٹ رہا ہے کہ ساری دعاؤں میں سے یعنی بہترین قبولیت کا وقت جو ہے وہ عرفات کا میدان ہے. اور وہاں جو ساری دعاؤں میں سے سب سے اچھی دعا کسی نبی نے کبھی مانگی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا سب سے اچھی دعا ہے. اب اس دعا کا ترجمہ آپ سمجھ لیجئے، اس میں مانگا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تو اعتراف ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ میرا کوئی الہ تیرے علاوہ نہیں ہے، میں گویا کسی کا نہیں ہوں تیرے علاوہ. اعتراف ہے اپنے وجود کا کہ اللہ میں تیرا ہوں. وحدہ لا شریک، اکیلا خالص تیرا، کوئی شریک نہیں. لہ الملک ولہ الحمد. اللہ اکبر. ساری تعریف بھی اس کی، بادشاہت بھی اس کی، اختیار اس کا، تعریف اس کی. ہم کون؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہو علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات وہ ہے. میں ہوں کیا؟ میرا اعزاز صرف یہ ہے، میرا اکرام صرف یہ ہے، اور میری فضیلت صرف یہ ہے کہ میں اس کا، میری فضیلت اور کوئی نہیں. یہ ایک دفعہ کہہ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اچھی دعا ہی کوئی نہیں. یعنی کیا مانگتے ہیں آپ اللہ سے؟ آپ اللہ کے ہو جائیں. اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری نمازیں قبول فرما لے، اللہ ہمارے روزے قبول فرما لے، اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما لے. تو یہ دعا چھوڑ دیں. آپ ایک دعا کیا کریں، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہماری زندگیاں قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو قبول فرما لے. ہمارا جو کچھ دیا ہے تو نے دیا ہے، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اگر ہم قبول ہو گئے
تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی، ہمارا سب کچھ قبول ہو جائے گا۔ اور یہ اس قسم کی دعائیں، یہ سارا کچھ اللہ نے خود ہی سکھایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے یا قرآن میں ڈائریکٹ سکھایا ہے، جو بھی سکھایا ہے اللہ نے خود سکھایا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ جب اللہ کے ہو جائیں تو پھر وہ نہیں مارتا۔ ماں بھی بچہ جب اس کے پاس آ جاتا ہے پھر وہ نہیں مارتی، وہ مارتی اس وقت ہے جب تک یہ بغاوت کرتا ہے۔ جب یہ بغاوت چھوڑ دیتا ہے تو ماں تو پیار کرتی ہے، اسی وقت مار رہی ہوتی، پھینٹی لگا رہی ہوتی، تو بچہ جب آ جاتا ہے ماں کی گود میں تو وہی ماں اسی وقت پیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا خیال ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے بارے میں؟ کہ وہ کیا کرے گا انسان کو؟ بات صرف اعتراف کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے ہو جاؤ بس، اس کے بعد اس کا وعدہ ہے۔ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث تو سنی ہوئی نا آپ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ پیچھے تھے سواری پہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، پوچھا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے سب اس کے بن جائیں، اس کے بندے بن جائیں، ان یعبدوہ، اس کی بندگی کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بھئی یہ حق ہے۔ وحق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا حق اللہ پر، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ پر پھر بندوں کا حق ہو جاتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا نا، اس کو وہ کبھی عذاب نہیں کرتا، اس کو مارتا نہیں ہے، اس کو پیار کرتا ہے۔ جو شرک نہیں کرتا اس کو وہ پیار کرتا ہے، اس کو وہ عذاب نہیں کرتا۔ یہ اس کا قانون ہے، یہ حق ہے بندوں کا اللہ پر، اگر بندے اللہ کے بندے بن جائیں، اگر اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا تم سارے نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، اور ایک وقت تک تمہارے لیے اب امتحان ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں، یہ انسان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے تقدیر میں۔ تقدیر کو ہم خواہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا تھا۔ وہ اقبال نے مکالمہ لکھا ہے ابلیس کا اور جبریل کا، کہ جبریل نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نہ کرتا اللہ کی نافرمانی، تم نے کیوں کی اللہ کی نافرمانی؟ تو سجدہ اللہ نے کہا تھا کر دیتا، تو بھی کر دیتا۔ یہ افضل اور مفضول کی بحث میں تو کیوں پڑ گیا کہ کون افضل ہے اور کون افضل نہیں ہے؟ اس سے تیرا کیا لینا دینا؟ تو صرف تجھے اللہ نے حکم دیا تھا تو کر دیتا۔ اللہ نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟ کون افضل کون نہیں، کون انسان کون جن، کون فرشتہ کون بشر، حتیٰ کہ کون پتھر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا تھا نا، حجر اسود کو خطاب فرماتے ہوئے کہ انی اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، اور پتھر انسان سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر کو چومنا، میں کبھی نہ چومتا تمہیں اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ یعنی ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ پتھر ہے، افضل اور فضول کی کیا بات ہے، اس بحث میں اپنا دماغ لڑانا۔ جب نص آ گئی، جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، تو بات ختم ہو گئی۔ تو ایک خیالی مکالمہ ہے کہ جبریل نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے کیوں کیا، اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ وہ کہتا ہے یہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل پوچھتا ہے کہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا، یہ تجھے پہلے پتہ چل گیا تھا؟ یہ کام کرنے سے پہلے پتہ چل گیا تھا تقدیر میں ایسے لکھا؟ کہتا نہیں، پتہ تو بعد میں چلا۔ تو پھر پہلے تو اپنی مرضی کی ہے نا۔ تو اس طرح اللہ نے تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمیں کیا معلوم؟ تقدیر کے مطابق ہوتا چلا جاتا، وہ تو اللہ کا علم ہے، علم الہی ہے۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی، اللہ نے